بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام۔ سامعین، مکہ میں ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا نام بنو زہرہ تھا۔ حضرت وہب بن عبد مناف اس قبیلے کے سردار تھے۔ یہ بہت نامی گرامی رئیس تھے، اپنی شرافت و نجابت کے اعتبار سے اس دور کی بہت ممتاز شخصیت تھے۔ چند واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب جناب کلاب رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے، اور جن کے فرزند جناب قصی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے جلیل القدر حکمراں تھے۔ جناب قصی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دور دور تک بکھرے ہوئے قریش کے 12 قبائل کو مکہ میں جمع کیا اور عرب کی تاریخ میں سب سے پہلے ایک باقاعدہ جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی، جس کا انتظام و انصرام سارے قبائل مل کر باہمی مشورے سے کیا کرتے تھے۔ جناب قصی رحمۃ اللہ علیہ اس حکومت کے سربراہ اور سارے اہل مکہ کے محبوب فرمانروا تھے۔ اپنی شجاعت و سخاوت، اپنی شرافت نفس، بلندی کردار، عالی نسبی اور تدبر و فراست میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ جناب قصی کے ایک بھائی تھے، زہرہ۔ زہرہ کے بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے بیٹے وہب تھے، جو اپنے قبیلے کے نامور سردار تھے۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام انہی وہب کی صاحبزادی تھیں۔ گویا سیدہ آمنہ علیہ السلام کے جد امجد جناب زہرہ اور جناب قصی دونوں ایک ہی باپ کلاب بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ انہی کلاب بن مرہ کی چھٹی پشت میں ہمارے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام برہ بنت عبد السرا تھا۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام کے قبیلے بنو زہرہ کو بہت سے شرف اور امتیازات حاصل ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا امتیاز تو یہی ہے کہ اسی بزرگ قبیلے کی ایک محترم اور عظیم خاتون سیدہ آمنہ علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس قبیلے کی دوسری خاتون اور سیدہ آمنہ علیہ السلام کی چچا زاد بہن جناب حالہ بنت وہیب، جن کی شادی حضرت عبد المطلب سے ہوئی تھی، وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی ماں بنی۔ پھر اس قبیلے میں اور بھی بہت سی ممتاز شخصیتیں پیدا ہوئیں، جن میں نامور صحابہ، فقہا، محدثین اور راویان حدیث گزرے ہیں۔ اس قبیلے میں ایسے ایسے سرفروشان اسلام پیدا ہوئے، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عظمت اسلام کی خاطر جہاد کے مارکوں میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اس قبیلے میں ایسے زاہد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرما بردار پیدا ہوئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں پہلی ہجرت کی، جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ سامعین، اس قبیلے میں ایسے قانون داں پیدا ہوئے، جنہیں ممالک اسلامیہ کے مختلف شہروں خصوصاً مدینہ میں جج کے منصب دیے گئے۔ ایسے منتظم پیدا ہوئے، جنہیں مختلف صوبوں کی گورنری اور ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داریوں کا اہل سمجھا گیا، اور بلا شبہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں بطریق احسن پوری کیں۔ غرض قبیلہ بنو زہرہ کی خدمات جلیلہ اور اس کی شہرت و ناموری سے تاریخ کے اوراق جگمگا رہے ہیں۔ سامعین، اس قبیلے کے افراد کی نسلیں نہ صرف عرب بلکہ دور دور کے ممالک میں پھیل گئیں
اور انہوں نے ہر شعبہ حیات میں زرعی کارنامے سر انجام دیے۔ سامعین، شہرائے آفاق، مورخ و ماہر انصاب علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ العراق کتاب میں ایک طویل فہرست ان نمایاں شخصیات کی درج کی ہے جو قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام کے قبیلے کو ایک بہت بڑا شرف ایسا بھی حاصل ہے جو اسے دینی اعتبار سے مکہ بھر کے سارے قبیلوں میں ممتاز کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ممتاز مصنف نے اپنی کتاب میں اس شرف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قبیلہ بنو زہرہ کے کسی ایک فرد نے بھی غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ سامعین، اندازہ کیجئے، جب سارا مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا اور یہ خیال کر کے انگاروں پر لوٹ رہا تھا کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے وہ اس کے مشن کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے، وہ ان کی گرفت سے نکل کر مدینہ پہنچ گیا اور وہاں کا سردار اعلیٰ بن گیا۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کو ابھی سے ختم نہ کیا گیا تو ایک دن وہ مکہ پر قابض ہو جائیں گے۔ چنانچہ مکہ کا ہر قبیلہ اس خطرے کے سدباب کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ ہر قبیلے کے ہر خاندان کا کم از کم ایک فرد ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ بدر میں حصہ لے۔ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرف مخالفت کا الاؤ شعلے مار رہا تھا۔ اس الاؤ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور مشرکین مکہ کا ساتھ نہ دینا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام کے قبیلے بنو زہرہ پر آفرین ہے کہ اس نے مشرکین مکہ کی قطعاً پرواہ نہ کی اور قریش کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے کسی ایک فرد نے بھی جنگ بدر میں قریش کا ساتھ نہیں دیا۔ سامعین، کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کی برکت تھی کہ آپ علیہ السلام کا قبیلہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت اور انہیں ایذا پہنچانے سے محفوظ رہا۔ عجیب بات ہے کہ جس طرح سیدہ آمنہ علیہ السلام کے قبیلے کو مکہ کے تمام قبائل پر ایک خاص فضیلت حاصل تھی، اسی طرح جناب آمنہ کو مکہ کی تمام عورتوں بلکہ سارے عرب کی عورتوں پر فضیلت حاصل تھی۔ یہ محض ہمارا قیاس نہیں بلکہ زمانہ قدیم و جدید کے تمام مورخ، سیرت نگار اور محقق سیدہ آمنہ علیہ السلام کی اخلاقی اور نسبی فضیلت پر متفق ہیں۔ چنانچہ مورخ ابن حشام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: سیدہ آمنہ علیہ السلام قریش کی عورتوں میں حسب و نسب اور فضیلت کے اعتبار سے سب میں ممتاز تھیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین اور نہایت مستند سیرت نگار علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: سیدہ آمنہ اپنے حسب نسب اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے قریش میں افضل ترین خاتون تھیں۔ علامہ محمد بن ابی بکر الخطیب القسطلانی اور ان کے شارح علامہ زرقانی رقم طراز ہیں۔ سیدہ آمنہ اپنے نسب کے اعتبار سے باپ کی طرف سے اور حسب کے اعتبار سے ماں کی طرف سے قریش کی تمام عورتوں پر فائق تھیں۔ سامعین، یہی فاضل سیرت نگار ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت عقیل و فہیم، نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے افضل اور نجیب تر تھیں اور اصل کے اعتبار سے ساری قوم میں پاکیزہ سیرت اور طیب تھیں۔ سامعین، امام المفسرین حضرت علامہ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے: حضرت آمنہ علیہ السلام اپنے قبیلے میں
سیرت النساء یا سیدۃ النساء کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ عربی انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف الاسلامیہ میں پوری تلاش و تحقیق کے بعد سیدہ آمنہ علیہ السلام کی فضیلت پر یہ جامع تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آمنہ قریش میں اپنے حسب نسب کے اعتبار سے افضل ترین خاتون تھیں۔ شہرۂ آفاق مورخ ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، وہب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان دنوں اپنی عمر اور شرف و فضیلت دونوں کے اعتبار سے قبیلہ بنو زہرہ میں ممتاز اور اس کے سردار تھے، اپنی دختر جناب آمنہ علیہ السلام کا نکاح جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ آمنہ اپنے زمانے کی قریشی عورتوں میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت تھیں۔ عالم اسلام کے نامور مورخ اور شہرۂ آفاق کتاب اخبار مکہ کا فاضل مصنف سیدہ آمنہ علیہ السلام کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے، سیدہ آمنہ بنت وہب اپنی قوم کے بزرگ اور شریف ترین لوگوں میں سے شریف ترین خاتون تھیں۔ سامعین، زمانہ حال کی طرف آتے ہیں۔ دانشگاہ پنجاب لاہور کی طرف سے جو انسائکلوپیڈیا شائع ہوئی ہے اور جسے علماء و مورخین کے ایک بورڈ نے مرتب کیا ہے، اس میں سیدہ آمنہ علیہ السلام کے بارے میں فاضل محققین نے یوں اظہار خیال کیا ہے، سیدہ آمنہ علیہ السلام نہایت نیک اور پاک باز خاتون تھیں۔ طہارت نفس، شرافت نسب، عزت و وجاہت، عفت و عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھیں، اور اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ وہ صبر و رضا اور ہمت و استقامت کا پیکر تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد راضی برضائے الہی ہو کر صبر و رضا کی مثال بن گئیں۔ سامعین، سیدہ آمنہ علیہ السلام کا قبیلہ بنو زہرہ قریش کے دوسرے قبائل کے مقابلے میں بنو ہاشم کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ دونوں کے جد امجد ایک ہی تھے، یعنی کلاب ابن مرہ۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا کہ کلاب کے بیٹے قصی اور زہرہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی تھے۔ دونوں میں زمانہ قدیم سے محبت و مودت کے تعلقات قائم تھے۔ دونوں خاندانوں کے بچے مکہ کی وادیوں اور پہاڑوں میں کھیلتے اور صحن حرم میں بھی آ بیٹھتے۔ علاوہ ازیں مختلف تقریبات میں بھی دونوں خاندانوں کے بچے اپنے والدین کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے، کیونکہ جناب عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار تھے اور سیدہ آمنہ علیہ السلام کے والد جناب وہب بنو زہرہ کے سردار تھے۔ دونوں میں ملاقاتیں رہتی تھیں، اور قریش کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو یہ دونوں مشورے کے لیے اکٹھے ہوتے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اس طرح جناب عبداللہ بن عبد المطلب اور سیدہ آمنہ بنت وہب ایک دوسرے کے لیے غیر معروف نہیں تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ دونوں خاندانوں کے اس درینہ تعلق نے سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کی راہ مزید ہموار کر دی، اور جب حضرت عبد المطلب نے جناب عبداللہ کا رشتہ جناب وہب کی خوش خصال بیٹی سیدہ آمنہ کے لیے پیش کیا تو انہوں نے بلا تعامل قبول کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق ان دنوں سیدہ آمنہ اپنے چچا جناب وہیب کی زیر پرورش تھیں اور وہی ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ یہ وہیب بھی اپنے بھائی وہب کی طرح نہایت شریف النفس اور اعلیٰ کردار کے حامل سردار تھے، اور اپنے قبیلے میں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ سامعین، حضرت آمنہ علیہ السلام کی عمر 20 سال کے قریب تھی جب ان کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی۔ قبیلے کے دستور کے مطابق حضرت عبداللہ نے 3 دن سسرال میں گزارے اور کاشانائے آمنہ علیہ السلام کو زینت دی۔ پھر یہ نو بیاہتا جوڑا مکہ کے محلہ
زکاک المولود کے ایک مکان میں جا اترا۔ یہ مکان حضرت عبد المطلب کی ملکیت تھا جو انہوں نے جناب عبداللہ کو عطا کر دیا تھا۔ افسوس کہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کی شادی کے بعد جلد ہی اپنے خوش جمال و خوش خصال شوہر کی رفاقت سے محروم ہو گئیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام قریباً 6 سال زندہ رہیں۔ بیوگی کا یہ زمانہ سیدہ آمنہ علیہ السلام نے بہت ہی صبر و استقلال سے گزارا۔ اگرچہ جناب آمنہ اپنی شریف و نجیب اور انتہائی محبت کرنے والے شوہر کی رفاقت سے محروم ہو گئی تھیں، مگر انہیں ایک گوہر نایاب بھی مل گیا تھا۔ یہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ حیات تھا، اور اسی تعلق خاطر انہوں نے دنیا کی سب سے عظیم خاتون اور سب سے عظیم ماں بنا دیا۔